السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ القلم، آیات مقدسہ 48 تا 52 ہے، اور الحمدللہ یہ سورۃ القلم کی آخری آیات ہیں جن پر آج درس ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے قلب سے دعا کیجئے، اللہ ہمیں اس کلام مقدس کا اور ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورہ مقدسہ کا جب آغاز ہوا تھا نون والقلم وما یسطرون، تو وہاں یہ گزارش کی گئی، نون اللہ کا وہ نور ہے، وہ نور ہدایت جس کے ذریعے سے انسانیت کو ترقی ہوگی۔ اللہ بہترین مثالی معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں، وہ صراط مستقیم ہے، اس کا غلبہ ضروری ہے۔ غلبہ کیسے ہوگا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ایک سچی جماعت کے ذریعے ہوگا۔ اس لیے اللہ نے وہاں ارشاد فرما دیا تھا کہ آپ کو اجر ملے گا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کی جو ہستی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ اعلیٰ ترین اخلاقیات پر آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ اخلاق حسنہ موجود ہیں سچی جماعت کے اندر بھی۔ پھر اللہ رب العزت نے دونوں جماعتوں کا تذکرہ ارشاد فرما دیا، اور جھوٹی جماعت حزب الشیاطین سورۃ العلق میں جو پہلی سورہ مقدسہ ہے، وہاں پر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ آپ قومی انقلاب لے کے آئیں گے، اور مکۃ المکرمہ کے یہ جو مافیا ہے، اس مافیا کا مقابلہ ہوگا، لیکن ان سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ لا تطع، ان کے پیچھے نہیں چلنا، جو بھی یہ کہیں۔ کس کے پیچھے چلنا ہے؟ واسجد، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ سے رہنمائی لیں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، واقترب، اسی کا قرب حاصل کریں۔ اور یہاں پر اس سورہ مقدسہ میں فلا تطع المکذبین سے اللہ رب العزت نے قومی اور پھر بین الاقوامی سطح پر جو انقلابات آئیں گے، جو مقابلے میں جماعتیں ہوں گی، مافیاز، شیطانی جماعتیں، ان کا تعارف کروا دیا، ان کی خصلتیں، ان کا مائنڈ سیٹ، ذکر، سب کچھ اللہ نے کھول کھول کے ارشاد فرما دیا۔ اور پھر دونوں جماعتوں کا تجزیہ ارشاد فرما کے ان کے نتائج بھی بتا دیے، کس کو جزا ملے گی، اچھا بدلہ ملے گا، کس کو سزا ملے گی۔ بڑی ترتیب سے اللہ گفتگو کرتے ہیں، بڑے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، غور و فکر کرتے رہیے، توجہ سے سنیے اور سن کر پھر غور کیجیے۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت آخری آیات ہے، ہمیں یہ رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے فاصبر،
بس آپ صبر کیجئے لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے۔ اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے؟ غلبہ دین، اس نور کو پھیلانا ہے، غالب کرنا ہے، اللہ کے نور کو، ہدایت کو، رہنمائی کو، سچائی کو غالب کرنا ہے۔ اب صبر کریں، کیوں؟ تکلیفیں تو آئیں گی، یہ مافیا آپ کو خالی تو نہیں چھوڑے گا، لیکن صبر کرنا ہے۔ اور صبر سے مراد یہاں یہ ہے کہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں، حکمت عملی جاری رکھیں اچھے سلیقے اور طریقے سے، تو صبر و استقلال بھی ہوگا، استقامت بھی ہوگی، اور بڑی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ آپ نے تیزی بھی نہیں دکھانی، پریشان بھی نہیں ہونا۔ یہاں آگے ایک واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا، وہ جملہ معترضہ کے طور پہ آ گیا ہے، اور اس کو عنوان بنا کر اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے رہے ہیں، سچی جماعت کو سمجھا رہے ہیں، اور آنے والے آج کے دور اور آنے والے دور کے لیے بھی سچی جماعتوں کے لیے رہنمائی ہو گئی کہ سب سے بڑی بات صبر ہے، اس پر استقامت ہے، اور آگے بڑھنے کی حکمت عملی ہے۔ غصے میں نہیں آنا، پریشان نہیں ہونا، جذبات میں نہیں آنا۔ حضرت یونس علیہ السلام جذبات میں آ گئے، قوم نے بات نہیں مانی، ایمان نہیں لائے، بڑا غم ہوا، غصے میں آ گئے، اور پھر وہاں سے نکل پڑے، اور نکلتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام نے پیشین گوئی بھی کر دی کہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ اس طرح نہ ہو جائیے جس طرح مچھلی والا ہو گیا تھا۔ کون؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تفصیلی واقعہ پیچھے کئی جگہ گزر چکا ہے، یہاں موقع نہیں ہے، لیکن ہم اصل یہاں روح سمجھ رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر اذ نادا، پھر آپ نے پکارا، جب آپ نے پکارا وَهُوَ مَكْظُومٌ، اور اس وقت آپ کئی قسم کے غصے دل میں تھے، پریشان تھے بہت زیادہ، تو مچھلی کے پیٹ میں ہے، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ فرماتے ہیں لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، اگر نہ سنبھالتے اللہ تعالیٰ اس کو، اور اپنا احسان، اللہ کا جو احسان ہے وہ یونس علیہ السلام کے ساتھ نہ ہوتا، لنبذ بالعراء، تو آپ کو تو پھینکا گیا تھا میدان میں، وَهُوَ مذموم، اور آپ مذموم تھے، الزام بھی لگا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی کے پیٹ سے نکلے، اور جس وقت چٹیل میدان میں ہے تو بالکل کمزور ہو چکے ہیں۔ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، اللہ کی نعمت اور احسان۔ اور آپ نے دعائیں کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، اور اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، آپ کو معافی دے دی، آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فاجتباہ، پس آپ کو اللہ نے چن لیا، ربہ، آپ کے رب نے، فجعلہ من الصالحین، پس آپ کو نیک لوگوں میں سے کر دیا۔ یونس علیہ السلام کی تمام تر جو غلطی تھی، کہہ لیجئے جو بھول تھی، اللہ نے معاف فرما دی، اور معاف فرما کر آپ کو عزت و اکرام دے دیا۔ ابھی یہ جو کفار مکہ ہے،
یہ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، جلد بازی نہیں کرنی، حکمت عملی کیجئے، اور اس حکمت عملی کو اس طرح اختیار کیجئے کہ سچی جماعت بنتی رہے، جماعت سازی کے مرحلے کو آگے چلائیے، صبر، استقامت اور ہمت سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور منکر تو یہ کوشش کریں گے، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ آپ کو پھسلا دے اپنی نگاہوں سے، یعنی ایسی حرکتیں کریں گے کہ آپ کو سوسائٹی میں گرا دیں، ایسی حکمت عملیاں بنائیں گے کہ آپ کو پریشان کریں۔ لما سمعوا الذکر، جب بھی وہ قرآن پاک سنتے ہیں، وہ نور ہدایت سنتے ہیں، انقلاب کا جو راستہ ہے وہ سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، بے شک آپ تو دیوانے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت اختتام سورت پر دوبارہ ان کا رویہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے؟ تو یونس علیہ السلام ذرا جذبات میں آ کر، پریشان ہو کر جب نکلتے ہیں تو ان سے غلطی ہو گئی، لیکن آپ نے ایسے نہیں کرنا، حکمت عملی سے چلیں، ترتیب سے چلیں، صبر و تحمل اور استقامت سے چلیں۔ اور اصل بات یہ ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ پہلی جو آیت ہے نون والقلم، اسی کی وضاحت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اصل چیز نازل فرمائی ہے وہ ذکر ہے، وہ عالمین کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، اور اس میں اپنا نور رکھ دیا، تجلی رکھ دی، جس سے ہر ذرہ ترقی کر رہا ہے، اور انسانی سوسائٹی بھی ترقی کرے گی۔ لہذا اصل ٹارگٹ اور ہدف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے اس نور ہدایت کو حاصل کرنا۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اسوہ حسنہ بنا کے بھیجتے ہیں۔ آپ قومی اور بین الاقوامی انقلابات لے کے آتے ہیں۔ میرے عزیزو، دور حاضر میں بھی ہمارے لیے جو ماڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہے، وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کی فکر، آپ کا نظریہ، آپ کا عمل و کردار، کریکٹر، اور پھر جماعت سازی کا مرحلہ، پھر قومی انقلاب کی تشکیل، پھر بین الاقوامی انقلابات اور جہاد، غزوات، پوری ترتیب، حکمت عملی، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسی کے مطابق دنیا اور آخرت میں ہمیں ترقیاں ملنی ہیں۔ اس پر غور و فکر کرتے رہیے۔ آج کے مسائل کا حل صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں۔ اللہ ہمیں اعلیٰ نظریہ اور شعور عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔